سے پہلے آپ کو خبر دیں کہ پیپلز پارٹی نے عام انتخابات 2024 کے لیے ٹکٹیں جاری کر دیں۔ NA 127 سے بلاول بھٹو امیدوار ہوں گے۔ NA 117 سے سید آصف ہاشمی، 118 سے شاہد عباس کو پارٹی ٹکٹ مل گیا۔ PP 145 سے رانا فقیر حسین، PP 146 سے عمر صدیق امیدوار ہوں گے۔ اسی پر مزید تفصیلات جانیں گے نمائندہ لاہور نیوز محمد یاسین سے۔ جی یاسین۔ جی بالکل، بلاول بھٹو نے آج کر دیا ہے، اس کے مطابق NA 117 سے سید آصف ہاشمی، NA 118 سے شاہد عباس، NA 119 سے افتخار شاہد، NA 120 سے منیر احمد، NA 121 سے افتخار شاہد، NA 122 سے عاطف رفیق، NA 123 سے رانا جٹ، NA 127 سے بلاول بھٹو زرداری، NA 128 سے غلام محی الدین، 129 سے اہم خبر سے آپ کو اپڈیٹ کیا جا رہا ہے۔ پیپلز پارٹی نے عام انتخابات 2024 کے لیے ٹکٹیں جاری کر دیں۔ NA 127 سے بلاول بھٹو امیدوار ہوں گے۔ NA 117 سے سید آصف ہاشمی، 118 سے شاہد عباس کو پارٹی ٹکٹ مل گیا۔ PP 145 سے رانا فقیر حسین، PP 146 سے عمر صدیق امیدوار ہوں گے۔ اہم خبر کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کیا جا رہا ہے۔ پیپلز پارٹی نے عام انتخابات 2024 کے لیے ٹکٹیں جاری کر دی ہیں۔ ایک بار پھر سے ہمارا محمد یاسین کے ساتھ رابطہ بحال ہوا ہے۔ جی یاسین۔ میں پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے لاہور سمیت وسطی پنجاب کی قومی اور پنجاب کی قومی اور صوبائی اسمبلی کی ٹکٹوں کا اعلان کر دیا ہے، جس کے مطابق NA 117 سے سید آصف ہاشمی، جبکہ NA 118 سے شاہد عباس، NA 119 سے افتخار شاہد، NA 120 سے منیر احمد، NA 121 سے افتخار شاہد، NA 122 سے عاطف رفیق، NA 123 سے رانا ضیاء الحق، NA 125 سے چودھری عبدالغفور میو، NA 126 سے امجد جٹ، NA 127 سے بلاول بھٹو زرداری، NA 128 سے عادل غلام محی الدین، NA 129 سے اورنگزیب برقی، NA 130 سے اقبال احمد خان کو ٹکٹ دیا گیا ہے۔ اور اگر صوبائی اسمبلی کی ٹکٹوں کی بات کی جائے تو لاہور سے جو PP 145 سے رانا فقیر حسین، PP 146 سے عمر صدیق، PP 147 سے عمر نصیر بٹ، PP 148 سے خواجہ عبدالرحمان، PP 149 سے مرزا محمد ادریس، PP 150 سے وقاص احمد، PP 151 سے عبدالستار، PP 154 سے سفیان گرکی، PP 152 سے احمد حسین شاہد، PP 156 سے چودھری عاطف رفیق، PP 164 سے غلام مصطفیٰ جٹ۔ جی محمد یاسین، تفصیلات سے اپڈیٹ کرنے کے لیے بہت شکریہ۔ امیدواروں کے لیے دوہرا معیار قافلی کا نون لیگ کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ سے انکار۔ چوہدری شجاعت حسین کی زیر صدارت اجلاس میں فیصلہ، صرف اپنی ذات کی حد تک مسلم لیگ نون کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ قبول نہیں، اپنے امیدواروں کو دوہرے معیار کی نظر نہیں ہونے دیں گے۔ ترجمان مسلم لیگ کاف صالح حسین۔ اسی پر تفصیلات جانیں گے نمائندہ لاہور نیوز لیاقت علی سے۔ جی لیاقت۔ بالکل، مسلم نون اور مسلم کاف کے درمیان سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے معاملات پر ڈیڈ لاک پیدا ہو گیا ہے، اور مسلم نون نے جو ہے صرف صالح حسین کو MNA اور MCA اور شاف حسین کو MCA، جبکہ طارق چیمہ کو MNA کی سیٹ پر ایڈجسٹ کیا ہے۔ باقی جو ان کے ساتھی ہیں ان کو ایڈجسٹ کرنے سے انکار کر دیا، جس کے بعد مسلم کاف کا ہنگامی اجلاس شجاعت حسین کی زیر صدارت ہوا، اور اس میں فیصلہ کیا گیا کہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے لیے جو 4 MNA اور 8 MCA کی ڈیمانڈ تھی، اگر وہ پورا نہیں کرتی تو مسلم نون جو شافع اور صالح حسین کے حلقوں میں بھی بے شک اپنے امیدواروں کو ٹکٹ جاری کرتے، صرف قیادت کی حد تک جو ہے وہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ قبول نہیں۔ صالح حسین کا کہنا ہے کہ ہم اپنے ساتھیوں کے ساتھ کھڑے ہیں، اور جو اگر ہمارے ساتھیوں کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں ہوتی تو پھر ہمیں بھی جو ہے اپنے حلقوں میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہے، مسلم نون وہاں بھی اپنے امیدواروں کو ٹکٹ جاری کرتے۔ تو یوں مسلم نون نے جو ہے وہ مسلم کاف کی جو ڈیمانڈ تھی کہ 4 MNA اور 8 MCA اس کو پورا نہیں کیا، صرف شاف حسین، صالح حسین اور طارق چیمہ کی حد تک سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی، جسے مسلم کاف نے قبول کرنے سے انکار کر دیا، اور واضح طور پر کہا کہ یہاں بھی اگر اپنے امیدوار کھڑا کرنا چاہے تو کھڑا کر لے۔ ٹھیک ہے لیاقت علی، تفصیلات سے اپڈیٹ کرنے کے لیے بہت شکریہ۔ عام انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی واپس لینے کا آخری روز، الیکشن کمیشن کی جانب سے کل انتخابی نشانات الاٹ کیے جائیں گے۔
امیدواروں کی حتمی لسٹ بھی کل آویزاں ہوگی۔ سیاسی جماعتیں اور آزاد امیدوار 6 فروری تک انتخابی مہم چلا سکتے ہیں۔ مزید تفصیلات جاننے کے لیے بات کریں گے محمد اشفاق سے۔ جی اشفاق۔ جی بالکل، الیکشن شیڈول کے مطابق آج امیدواروں کی جانب سے کاغذات نامزدگی واپس لینے کا آخری روز ہے۔ اگر کسی امیدوار کو پارٹی ٹکٹ نہیں ملا اور جس حلقے سے مختلف پارٹیوں کی جانب سے ایک امیدوار نے 10 کاغذات جمع کروائے تھے تو وہ امیدوار آج اپنے اپنے کاغذات نامزدگی واپس لیں گے اور وہی امیدوار الیکشن لڑے گا جس کو پارٹی کی جانب سے ٹکٹ دیا جائے گا، اور پارٹی ٹکٹ بھی آج ریٹرننگ آفیسر کے روبرو جمع ہو رہے ہیں۔ اسی سلسلے میں کل امیدواروں کو انتخابی نشانات الاٹ کر دیے جائیں گے اور پھر 8 فروری کو عام انتخابات 2024 کے لیے پولنگ کا آغاز ہوگا۔ اس حوالے سے ایک تو یہ مرحلہ مکمل ہوا ہے اور دوسرا جو پروسیس ہے وہ لاہور ہائی کورٹ میں جاری ہے، جہاں پر الیکشن ٹریبیونل کے فیصلوں کے خلاف لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس علی باقر نجفی، جسٹس شاہد بلال حسن اور جسٹس جواد حسن پر مشتمل 3 رکنی فل بینچ ٹریبیونل کے فیصلوں کے خلاف درخواستوں پر سماعت کر رہا ہے۔ اس حوالے سے شاہ محمود قریشی، سنم جاوید اور دیگر جو امیدوار تھے جن کے کاغذات ٹریبیونل نے بھی مسترد کیے تھے، ان کی جانب سے ٹریبیونل کی کارروائی کو لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کیا گیا تھا، تو اس حوالے سے آج ان درخواستوں پر فیصلے بھی سنائے جانے کا امکان ہے۔ جی شکریہ اشفاق۔ عام انتخابات کے لیے لاہور کی ابتدائی پولنگ سکیم تیار کر لی گئی۔ شہر کی 44 قومی اور صوبائی سیٹوں کے لیے 68,58,000 شہری ووٹ ڈالیں گے۔ مختلف علاقوں میں 4,354 پولنگ سٹیشنز قائم کیے جائیں گے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ لاہور نیوز نے شہر لاہور کے لیے ابتدائی پولنگ سکیم کی دستاویزات حاصل کر لیں۔ قومی اسمبلی کی 14 اور پنجاب اسمبلی کی 30 نشستوں کے لیے 68,58,095 شہری ووٹ ڈالیں گے۔ لاہور میں مرد ووٹرز کی تعداد 36,36,253 جبکہ خواتین ووٹرز 32,21,842 ہیں۔ ووٹرز کے اعتبار سے لاہور کا سب سے بڑا حلقہ NA 118 ہوگا، جہاں 7,35,251 افراد حق کے رائے دہی استعمال کریں گے۔ سب سے چھوٹے حلقے NA 124 میں 3,10,116 ووٹرز ہیں، جبکہ سب سے بڑے صوبائی حلقے PP 147 میں 3,68,998 شہری ووٹ ڈالیں گے۔ شہر میں 4,354 پولنگ سٹیشنز اور 12,991 پولنگ بوتھ بھی قائم کیے جائیں گے، جبکہ الیکشن کمیشن لاہور کے لیے حتمی پولنگ سکیم بعد میں جاری کرے گا۔ کیمرہ مین ایوب کے ساتھ محمد اشفاق، لاہور نیوز۔ بانی PTI کی نااہلی کے فیصلے کے خلاف اپیل پر سماعت بغیر کارروائی ملتوی۔ جسٹس شاہد بلال حسن اور جسٹس جواد حسن الیکشن کیسز میں مصروف ہیں۔ بانی PTI کے کیس کی کوز لسٹ منسوخ کر دی گئی ہے۔ ایک بار پھر سے آپ کو اپڈیٹ کیا جا رہا ہے۔ بانی PTI کی نااہلی کے فیصلے کے خلاف اپیل پر سماعت بغیر کسی کارروائی کے ملتوی کر دی گئی ہے۔ جسٹس شاہد بلال حسن اور جسٹس جواد حسن الیکشن کیسز میں مصروف ہیں۔ بانی PTI کے کیس کی کوز لسٹ منسوخ کر دی گئی ہے تو بانی PTI کی نااہلی کے فیصلے کے خلاف اپیل پر سماعت بغیر کارروائی کے ملتوی کر دی گئی ہے۔ احتساب عدالت میں رمضان شوگر ملز ریفرنس شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے خلاف ریفرنس پر سماعت کی گئی۔ عدالت نے حمزہ شہباز کی 1 روزہ حاضری معافی کی درخواست منظور کر لی۔ عدالت نے کارروائی 14 فروری تک ملتوی کر دی ہے۔ مزید اپڈیٹس لیں گے نعمان نور سے۔ جی نعمان۔ جی احتساب عدالت میں رمضان شوگر ملز ریفرنس پر سماعت ہوئی، جبکہ عدالت نے کارروائی 14 فروری تک ملتوی کرنے کا حکم جاری کر دیا۔ شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے خلاف رمضان شوگر ملز ریفرنس کی جو ہے یہ آج سماعت ہوئی ہے، جبکہ عدالت نے حمزہ شہباز کی 1 روزہ حاضری معافی کی درخواست منظور کر لی۔ شہباز شریف کے نمائندے انوار حسین نے عدالت میں پیش ہو کر حاضری مکمل کروائی، جبکہ شہباز شریف اور حمزہ شہباز پر گندے پانی کے نالے کی تعمیر کے لیے قومی خزانے سے جو ہے وہ رقم لینے کا الزام تھا۔ یہ ریفرنس دائر کیا گیا تھا نیب کی جانب سے، جس کے بعد عدالت میں سماعت جو ہے وہ جاری ہے اور گواہان کے بیانات قلم بند کیے جا رہے ہیں، جبکہ عدالت نے سماعت 14 فروری تک ملتوی کرنے کا حکم جاری کر دیا ہے۔ جی ٹھیک ہے نعمان، بہت شکریہ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کا PIC کی نئی ایمرجنسی کا دورہ۔ صفائی کے ناقص انتظامات اور ٹائلز کاؤنٹرز پر مٹی، داغ اور دھبے دیکھ کر اظہار ناراضی کیا گیا۔ MS صاحب، صفائی کی صورتحال اتنی خراب کیوں ہے؟ نئی ایمرجنسی میں صفائی انتظامات کسی طور پر تسلی بخش نہیں۔ کنٹریکٹر، محکمہ تعمیرات اور مواصلات کے حکام اور MS کو فوری طور پر طلب کر لیا گیا ہے۔ لیاقت علی سے مزید تفصیلات جانیں گے۔ جی
بالکل نگران وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہے محسن نقوی، انہوں نے آج پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کا دورہ کیا اور وہاں پر نئی ایمرجنسی کا دورہ کیا اور وہاں صفائی کے ناقص انتظامات، ٹائل، کاؤنٹرز پر مٹی، داغ دھبے دیکھ کر انتہائی ناراضی کا اظہار کیا اور اس میں تعمیرات و مواصلات کے حکام، کنٹریکٹر اور ایم ایس کو فوری طلب کر لیا. انہوں نے کہا کہ نئی ایمرجنسی میں صفائی کے یہ ناقص انتظامات، ٹائلز پر مٹی کے نشانات دکھائی دینا اور صفائی کی ابتر صورتحال کسی طور پر قابل برداشت نہیں ہے. ایم ایس سے انہوں نے فوری طور پر جواب طلبی کی اور کہا کہ ایسی صورتحال کیوں ہے. انہوں نے فوری طور پر کمشنر کو بھی بلایا اور صفائی کے انتظامات بہتر بنانے کی ہدایت کی. محسن نقوی نے اس وزٹ کے بعد جو ہے وہاں پر مریضوں کو بھی جو ہے وزٹ کیا، ان کی خیریت دریافت کی اور ایک مریض جو کہ ویل چیئر پر تھا اس کی فائل نیچے گری ہوئی تھی، خود فائل اٹھا کر مریض کو دی اور اس سے اس کے علاج معالجے کے حوالے سے بھی دریافت کیا. جی ٹھیک ہے، لیاقت اپڈیٹ کرنے کے لیے بہت شکریہ. اسموگ اور خشک سردی پڑنے سے بچے نمونیا اور چیسٹ انفیکشن میں مبتلا. محکمہ صحت کے مطابق 1 جنوری سے اب تک 36 بچوں کی اموات ہو چکی ہے. ایم ایس جناح ہسپتال کا کہنا ہے کہ نمونیا کے مریض بچوں کو فوری طور پر نیبولائز اور بہترین اینٹی بائیوٹک فراہم کی جا رہی ہے. محمد بلال کی رپورٹ میں مزید تفصیلات. لاہور سمیت پنجاب بھر میں اسموگ اور خشک سردی سے بچے متاثر ہونے لگے. بچوں میں نمونیا، چیسٹ انفیکشن اور خشک کھانسی میں اضافہ ہو رہا ہے. محکمہ صحت پرائمری اینڈ سیکنڈری نے نمونیا کی بیماری کے حوالے سے دسمبر میں ہی الرٹ جاری کر دیا تھا. پنجاب میں 1 جنوری سے اب تک 36 بچے نمونیا سے جاں بحق ہو چکے ہیں. چلڈرن اسپتال میں 10 میں سے 8 نمونیا کے مریض بچے زیر علاج ہیں. ایم ایس جناح ہسپتال ڈاکٹر یحییٰ سلطان کا کہنا ہے کہ جناح ہسپتال میں 6 نمونیا کے مریض زیر علاج ہیں. پیٹس وارڈ میں نمونیا کے بچوں کو فوری نیبولائز اور بہترین اینٹی بائیوٹک فراہم کی جا رہی ہے. پہلی تو چیز ہوگی ہم ایمرجنسی کیٹر کر رہے ہیں اور اللہ کا شکر ہے تمام بچے ہمارے پاس سے صحت یاب ہو کے جا رہے ہیں. اس کے بعد سب سے امپورٹنٹ جو ہمارے پاس ایسٹ ہے وہ ہماری پرنسپل صاحبہ پروفیسر ڈاکٹر عائشہ عارف صاحب ہیں، جو خود پاکستان کی مشہور و معروف پیڈیاٹیشین ہیں. وہ بیبیز کو خود دیکھتی ہیں اور الحمدللہ ان کا بہترین ٹریٹمنٹ کا انتظام کرتی ہیں. سروسز اور میو اسپتال کے پیٹس وارڈز پہ نمونیا اور چیسٹ انفیکشن کے مریض رپورٹ ہو رہے ہیں. سردی میں اضافہ کے ساتھ نمونیا، چیسٹ انفیکشن اور وائرل انفیکشن بچوں میں بڑھ رہا ہے. سانس میں دشواری کے مریضوں کے لیے وینٹیلیٹر بھی مختص کر لیے گئے ہیں. طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ بچے ماسک کا استعمال کریں، ہاتھ دھوئیں اور گرم کپڑوں کا استعمال کیا جائے. کیمرامین فخر عباس کے ساتھ محمد بلال، لاہور نیوز. جی سی یونیورسٹی کا 70واں سنڈیکیٹ اجلاس. اساتذہ کا وائس چانسلر آفس کے باہر احتجاج. مظاہرین نے پلے کارڈ اٹھا رکھے ہیں. اساتذہ کا کہنا ہے کہ ہمیں جوائننگ نہیں دینے دی جا رہی. 3 ماہ سے تنخواہ بھی نہیں دی گئی. عاطف پرویز سے مزید تفصیلات جانیں گے. جی عاطف، بتائیے کیا وجوہات سامنے آئی ہیں؟ جی بالکل، اس وقت ہم موجود ہیں گورنمنٹ کالج یونیورسٹی میں اور یہاں پر جو ہے 70ویں سنڈیکیٹ کا اجلاس چل رہا ہے. لیکن یہ اجلاس اس نوعیت سے مختلف ہے کیونکہ ٹیچر باہر پروٹیسٹ کر رہے ہیں اور ان کے کیا مطالبات ہیں ان سے جانتے ہیں. یہ بتائیے گا. دس از ویری انفارچونیٹ. مطلب کہ یہاں پہ جتنے بھی ہیں یہ سارے معزز اساتذہ اور اسسٹنٹ پروفیسر، ایسوسیٹس ان پروفیسرشپ، اور یہاں پر سارا ایک لیگل پروسیس ہوا، ساری چیز انیشیٹ ہوئی اور ایڈورٹائز ہوا. اس کے بعد جیسے ہمارے فیلو ڈاکٹر صاحب بتا رہے ہیں اس سارے پروسیس کو بھی فالو کیا گیا. اب انہوں نے ہمارے جو پی وی سی پرو وائس چانسلر صاحب ہیں اور ان کی جو کیبنٹ ہے، دیٹ از ایکچولی آرکیسٹریٹنگ دس کہ جی یہ کام انلیگل ہوا. اگر یہ انلیگل تھا تو ہاؤ کم دے ہیو آفرڈ اس این آفر لیٹر، اور اس کے بعد ہمیں اس کے بعد اپوائنٹمنٹ کی جو انہوں نے نوٹیفائی کیا، اور اب یہ سارا معاملہ ہمارے سامنے چل رہا ہے. سو بڑا ایک افسوسناک معاملہ. بالکل جو ہے پروٹیسٹ کا سلسلہ جاری ہے. یہ بتائیے گا کہ اگر آج بھی آپ کی بات نہیں سنی جاتی تو پھر کیا کریں؟ اس صورت میں جو ہے وہ ہمارے پاس ایک واحد راستہ جو ہے وہ آنریبل کورٹس رہ جاتی ہیں. ٹھیک ہے، ہم تو سنڈیکیٹ ممبر سے ہی اپنی جو ہے وہ پوری امید لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ وہ ہمارا مسئلہ جو ہے وہ ضرور حل کریں گی. انشاءاللہ وہ کنونس کریں گی وی سی صاحب کو کہ یہ اپوائنٹمنٹس جو ہیں وہ بھی لیگل تھیں، سنڈیکیٹ سے اپرووڈ تھیں. ٹھیک ہے، اور ہمیں ہمارا حق ملے گا انشاءاللہ. بالکل، یہ 70 کے قریب اساتذہ ہیں جن کو جوائننگ نہیں دینی جا رہی، اور جو کچھ اساتذہ کا کہنا ہے کہ وہ ڈیوٹیاں بھی دے رہے ہیں بٹ جو تدریس کے عمل میں بھی موجود ہیں، لیکن ان کو 3 ماہ سے سیلریاں نہیں دی جا رہی. جی شکریہ عاطف. اسموگ کے تدارک کے لیے دائر درخواستوں پر سماعت ہوئی. ہائی کورٹ کا ہوٹلز اور پلازوں کی چھتوں پر پودے لگانے کا حکم. محکمہ ماحولیات اور پی ایچ او کو مل کر لائحہ عمل طے کرنے کی ہدایت کی گئی. کیا کم عمر ڈرائیورز پر مقدمات درج ہو رہے ہیں؟ جسٹس شاہد کریم کا ایس پی ٹریفک سے استفسار.
پہلے مقدمہ درج کر رہے تھے اب نہیں کر رہے، ایس پی ٹریفک کا یہ جواب دیا گیا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کیا جا رہا ہے، اس موقع تدارک کے لیے دائر درخواستوں پر سماعت کی گئی۔ ہائی کورٹ کا ہوٹلز اور پلازوں کی چھتوں پر پودے لگانے کا حکم جاری کیا گیا۔ محکمہ ماحولیات اور پی ایچ اے کو مل کر لاحہ عمل طے کرنے کی ہدایت بھی کی گئی ہے۔ کیا کم عمر ڈرائیورز پر مقدمات درج ہو رہے ہیں؟ جسٹس شاہد کریم کا ایس پی ٹریفک سے یہ استفسار کیا گیا ہے اور ان کا یہ جواب دیا گیا کہ پہلے مقدمات درج کر رہے تھے اب مقدمات درج نہیں کر رہے۔